الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. میرے اسلامی بھائیوں، تمام طرح کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہی ذات ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے. اسی نے اس پورے کائنات کو بنایا، وہی اس پورے کائنات کو چلاتا ہے. وہ اپنی توحید، ربوبیت، الوہیت، اسماء اور صفات سب میں تنہا ہے، اکیلا ہے. اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. وہی ہم سب کا رب ہے، وہی اس پورے کائنات کا رب ہے، اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوات والسلام کے اوپر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی خاتم النبیین سید المرسلین، شفیع محشر، ساقی کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کے آل و اولاد، ازواج مطہرات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر، اور بعد کے آنے والے تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا، سلف صالحین رحمہم اللہ کے اوپر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے اور ہم مسلمان ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، ہم جس ماہ سے گزر رہے ہیں اور جس مہینے کے اندر ہیں، عربی سال کا یہ 8واں مہینہ ہے، اسے ماہ شعبان کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ مہینہ رمضان اور رجب کے بیچ کا مہینہ ہے،
اس مہینے کی خصوصیات ہیں، اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے۔ اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال، ہمارے اور آپ کے اعمال، ہمارا اور آپ کا سالانہ رپورٹ کہ ہم نے اس دنیا کے اندر، ہم نے اس زندگی میں 1 سال کے اندر ہم نے کیا کیا، اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا، اللہ کی عبادت میں گزارا، اللہ کی عبادت کی، یا پھر ہم اللہ تبارک و تعالی سے غافل رہے، غفلت کا شکار رہے، اللہ کی عبادت سے دور رہے۔ یہ سارے کے سارے رپورٹ، جس طریقے سے ایک کمپنی کا سالانہ رپورٹ ہوتا ہے، ایک ملک کا سالانہ رپورٹ ہوتا ہے، بجٹ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے بھی اعمال، ہمارے بھی زندگی کی 1 سال کا پورا رپورٹ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس ماہ مبارک کے اندر، اس ماہ کے اندر، اس مہینے کے اندر پیش کرتے ہیں۔ یہ مہینہ رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، اس نیت سے کہ ہمارے اعمال جب پیش ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں جب ہمارا عمل پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اور نیز آپ نے اس کی حکمت یہ بتلائی، علماء اکرام نے اس کی حکمت یہ بتلائی کہ یہ رمضان سے، چونکہ یہ رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ کر کے آدمی روزہ رکھنے کا عادی بنتا ہے کہ آنے والے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں اس کو دشواری اور پریشانی نہ ہو۔ اس سلسلے میں اب اس مہینے کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ اس مہینے کو شعبان کیوں کہا گیا؟ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، جو شارح بخاری ہیں، بخاری صحیح بخاری کے انہوں نے شرح لکھی ہے، اور سب سے مشہور کتاب فتح الباری انہی کی کتاب ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر لکھا کہ رجب کے مہینے کے گزرنے کے بعد عرب پانی کے لیے غاروں میں، گفاؤں میں، صحراؤں میں چکر لگایا کرتے تھے، جمع ہوتے تھے، پانی تلاشا جائے، پانی اکٹھا کیا جائے، اور ہمارے اور آپ کی طرح اس وقت سہولت نہیں تھی کہ ہم گھر میں ہیں، اٹیچ باتھ روم ہے، بستر سے پیر نیچے رکھا، باتھ روم میں چلے گئے، یا اس طریقے سے ہمارے پاس ڈبہ کا ڈبہ پانی موجود ہے۔ اس وقت پانی موجود نہیں تھا، لوگوں کو مشقت اور پریشانی برداشت کرنی ہوتی تھی، اور دور صحراؤں میں، گفاؤں میں پانی کے لیے چکر لگانا پڑتا تھا۔ اور ابھی سے 20-25 سال کی زندگی آپ پہلے کا دیکھ لیں، یا اپنے ہمارے باپ اور دادا کے زمانے کی زندگی کو دیکھ لیں، ان کی زندگی کیسی تھی اور ہماری زندگی کیسی ہے، فرق اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے گا۔ تو اس مہینے، اس رجب کے ختم ہونے کے بعد جیسے ہی لوگ پانی کے لیے ادھر ادھر جاتے تھے اور جمع ہوتے تھے، اسی سے شعبان کا مہینہ، اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا۔ اس مہینے کی پہلی فضیلت جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یا اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لم اراک تصوم شہرا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کسی بھی مہینے میں اتنا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا ما تصوم من شعبان، جتنا کہ آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اور یہ رجب اور رمضان کا مہینہ ہے کے بیچ کا مہینہ ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر بندوں کے اعمال اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور مجھے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا اعمال جب پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ یہ حدیث جسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کے اندر سالانہ جو ہمارے اعمال ہیں اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں زیادہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ الشَّعْبَانَ كُلَّهُ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے روزہ رکھتے تھے۔ اب پورے مہینے کا مطلب یہ نہیں کہ 30 دن رکھتے تھے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، چونکہ یہ حدیث کے اوپر کلام ہے، یہ حدیث سندن کمزور ہے، لیکن علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا، اور اس کی بات آگے آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کو آسمان پر آتا ہے اور صرف مشرک اور جس کے دل میں کینہ کپٹ ہوتا ہے، جو آدمی ایک دوسرے سے دشمنی کیے رہتا ہے، اس کو چھوڑ کر سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک گناہوں کی مغفرت کے لیے دو چیزیں جو بتلائی گئی، جو رکاوٹ ہے اس میں سے ایک ہے کہ آدمی مشرک نہ ہو۔ مشرک کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جا کر کے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پوجا کے طور پر ہاتھ کر باندھ لیا، سجدہ کر لیا، نہیں۔ شرک یہ بھی ہے کہ اللہ کی اطاعت میں کسی دوسرے کو شریک کیا، کہ اللہ کو یہ رب پسند ہے اور ہمارے دوسرے آدمی کو یہ پسند ہے، ہم نے اللہ کی رضا پر دوسرے کو فوقیت دے دی، یہ بھی شرک ہے۔ شرک یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرنے کے بجائے قبر والے کے پاس چلے گئے۔ شرک یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے کسی قبر والے کے سامنے جا کر کے سجدہ ریز ہو گئے کہ ہم بابا ناراض ہو جائیں گے تو پھر ہمارا تو بیڑا پار نہیں ہوگا، بابا ٹھیک تو ہمارا معاملہ صحیح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جن دو لوگوں کے گناہ معاف نہیں کرتا اس میں سے ایک مشرک آدمی ہے، اور دوسرا جس کے دل میں کینہ کپٹ ہو، لوگوں کے لیے دشمنی ہو، نفرت ہو، بغض ہو، عداوت ہو، ماں باپ سے رشتہ اچھا نہیں ہے، بھائی بہن سے رشتہ اچھا نہیں ہے، رشتہ داروں سے اچھا رشتہ نہیں ہے، پیسے کے گھمنڈ میں، زمین و جائیداد کے تکبر میں وہ کسی کو اپنے علاوہ کسی کو بہتر نہیں مانتا، گاؤں سماج میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، اور سب کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایسے آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک جب تک کہ مشرک اپنے شرک سے توبہ نہ کر لے، اور مشاہین جو جس کے دل میں نفرت ہے وہ اپنے اس گناہ سے، اپنے دل سے کینہ کپٹ کو نکال کر کے اور اللہ سے توبہ نہ کر لے۔ تو یہ تین فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ پہلی فضیلت، شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ دوسری فضیلت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں سب سے زیادہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اکثر دن، پورے مہینے نہیں، 30 دن نہیں، صرف 30 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا روزہ رکھا ہے، پورے مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ اور اس کی حکمت بھی بیان کی جا چکی ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ مہینہ رمضان کے لیے ایک ایکسرسائز کے طور پر ہے،
تمرین کے طور پر ہے، مشق کے طور پر ہے کہ اچانک آدمی 11 مہینہ کھاتا پیتا رہتا ہے اور جیسے ہی رمضان آیا تو تھوڑی مشکل ہوتی ہے کہ بھائی ہم مشقت ہو، پریشانی ہوتی ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں، تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ کر کے آدمی عادت ڈال لے کہ آنے والے مہینے کی تیاری کرے کہ ہم آنے والے مہینے میں روزہ رکھیں گے۔ سلف صالحین رحمہ اللہ اس مہینے میں خاص عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ سلمہ ابن قہل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شہر شعبان کے مہینہ کو یہ حافظ قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ کیوں؟ آنے والا مہینہ جو رمضان کا مہینہ اس میں تراویح میں قرآن سنانا ہے، اور اس مہینے میں وہ لوگ اس قرآن کو یاد بھی کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عمرو بن قیس الملائی رحمہ اللہ جب شعبان داخل ہوتا تو وہ اپنے تمام تر ضروریات، تمام تر مصروفیات کو چھوڑ دیتے تھے اور صرف قرآن پڑھتے تھے۔ اب باری ہے کہ یہ مہینہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح بدعت و خرافات سے نہیں بچ پایا۔ جو ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں، ہمارے ملک کے، ان لوگوں نے اس مہینے کو بھی اپنی دکان اور تجارت کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں اور کچھ خاص طبقہ ایسا ہے جو پورے سال نماز، قرآن، رمضان، روزہ، یہاں تک کہ رمضان کے بھی روزے نہیں رکھتے بہت سارے لوگ، لیکن جیسے ہی 15ویں شعبان آیا، جسے ہم شب برات کے نام سے لوگ کہتا ہے کہ شب برات ہے، تو وہ اس دن آپ دیکھیں گے کہ لگے گا کہ اس دن کوئی خاص رات ہے۔ اس روز وہ آدمی بھی روزہ رکھتا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو آدمی رمضان کا بھی روزہ نہیں رکھتا۔ وہ آدمی بھی نماز پڑھنے جاتا ہے جو سال بھر نماز نہیں پڑھتا۔ خاص طور سے پکوانیں پکائی جاتی ہیں، حلوہ بنایا جاتا ہے، اور فاتحہ اور نیاز کے نام پر اپنی اپنی دکان چلانے والے مولوی حضرات سب کے گھر پہ جاتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، فاتحہ نیاز کے نام پر ہدیہ بھی لیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس دن اسپیشل طور پر قبرستان کی زیارت کی جاتی ہے۔ ہم یہاں سے یعنی کہ اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ روحیں آتی ہیں گھر میں اور وہ اپنے حصے کا سامان کھا کر کے جاتی ہیں، یعنی زندہ لوگ قبرستان جاتے ہیں، مردے لوگ گھر پہ آتے ہیں، الٹا ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ تو اس مہینے کو بھی، شعبان کے مہینے کو بھی لوگوں نے شرک و بدعت کی دکان بنا لیا، تجارت بنا لیا، جبکہ میرے بھائیوں اس سلسلے میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں ماہ شعبان کے متعلق، اس میں کہیں بھی حلوہ، پکوان، یہ سب کا ذکر نہیں ہے۔ پہلی بات، جس کسی کے اندر بھی فضیلت کا ذکر ہے کہ اس مہینے کی کوئی خاص، اس رات کی کوئی خاص فضیلت ہے، 15ویں شعبان جسے شب برات کہا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری احادیث ضعیف ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ احادیث ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی بات نہیں بولیں اور وہ بات آپ کی طرف منسوب کر کے پہنچائی جائے کہ فلاں صاحب نے یہ بات کہی ہے اور یہ بات ان سے میں سن کر کے آ رہا ہوں، جب آپ کے پاس یہ بات پہنچے گی کہ تم ایسے بات بولے ہو کیا، فلاں آدمی بول رہا تھا کہ تم نے ایسی بات بولی ہے، آپ کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ناراض ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جھوٹی بات پھیلانے کے لیے اس کو سرزنش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہم اپنے طرف جھوٹی بات کی نسبت کو ہم اپنی ناراضگی اور غصے کا اظہار کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کے منسوب کر کے اور دین میں نئی نئی بدعت ایجاد کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ناراض ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ناراض ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اے لوگو سنو، اللہ کے نبی کو خدشہ تھا، ڈر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتلا دیا لوگوں کو کہ دیکھو میری جانب کوئی بھی آدمی جھوٹی بات منسوب کرے گا، کہے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ میرا فرمان نہیں ہوگا،
وہ آدمی جان بوجھ کر کے اگر میری طرف یہ جھوٹی بات کو پھیلا رہا ہے انجان بن کر کے نہیں، فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم ڈھونڈ لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سارے لوگ پیاسے ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ہی چیزیں ہمارے کام آ سکتے ہیں، ایک توحید، اللہ اگر ہمارا عقیدہ درست ہوگا، اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، دو ہی چیزیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے لوگوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کوثر کے مقام پر لوگوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے، وہ ایک ایسا جام ہے کہ اگر آدمی ایک مرتبہ، حدیث میں آیا ہے کہ پی لے گا فلا یظمأ ابدا، کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ جائیں گے، فرشتے مار کے بھگائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آنے دو، یہ میری امت کے لوگ ہیں، میں انہیں پہچانتا ہوں۔ ان کے پاس نماز کی کثرت ہوگی، روزے کی کثرت ہوگی، حج و عمرہ کیا ہوگا، اور اللہ کے نبی کیسے پہچانیں گے؟ پیشانیوں پر نماز کے اثرات ہوں گے، کہیں گے ہماری امت کے لوگ ہیں، فرشتوں انہیں بھگاؤ نہیں، آنے دو، میں انہیں جام کوثر پلانا چاہتا ہوں۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے آنے کے بعد، آپ کی موت کے بعد، آپ جب انتقال فرما گئے تھے، ان لوگوں نے دین کے نام پر، ان لوگوں نے آپ کی شریعت میں کیا کیا چیزیں ایجاد کی، دین کے نام پر نئی نئی دکانیں کھولیں اور اپنی دکانوں کو چمکایا، بدعت کو انجام دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سوکن سوکن، دور بھگاؤ بھگاؤ یہاں سے، میرے سامنے سے۔ اب سوچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دھتکار دیں گے قیامت کے دن، پھر ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اے لوگو، دین میں نئی چیز ایجاد کرنے سے بچو، یاد رکھو کہ وہ چیز جس کے اوپر قرآن اور حدیث سے دلیل نہیں ہے وہ چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، لے جانے والی عمل ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس کے اوپر ہمارے طرف سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو وہ عمل قابل مردود ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ ہم تو کرتے ہیں، احادیث کی روشنی میں کرتے ہیں، وہ علماء بھی تو بتلاتے ہیں، احادیث بتلاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب بہت ساری ایسی باتیں منسوب کی گئیں جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے ان کے جانب جھوٹی جھوٹی باتیں، حدیثوں کو گڑھا گیا اور گڑھ کر کے بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور جب یہود لوبی نے دیکھا کہ قرآن کے اندر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا زبر زیر پیش سب محفوظ ہے، تو انہوں نے حدیثوں کے اندر واعظین حدیث وزائین حدیث جو حدیث کو گڑھا کرتے تھے ان کو کھڑا کیا اور نئی نئی حدیثوں کو گڑھ کر کے مسلمانوں کے اندر نئی نئی بدعتوں کو ایجاد کروایا۔ اور اسی بدعت میں سے ایک بدعت یہ شب برات کا بھی بدعت ہے، شب برات کی بدعت ہے۔ اس رات کیا ہوتا ہے؟ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ 40 رکعت، 80 رکعت، 100 رکعت، حلوے اور پکوان بنتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں اور دین کے اندر روزہ رکھتے ہیں۔ کوئی کہے گا یہ تو نیکی ہے، لیکن نیکی کے لیے قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ اللہ کے لیے ہو، اور دوسری شرط ہے جو سب سے اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15ویں شعبان کو کچھ کرنا ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے۔ صحابہ سے ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے۔ امام مالک سے ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے۔ امام شافعی سے ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے۔ امام احمد سے ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے۔ کہاں سے لائے اس دن کے اندر؟
نبی سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، ائمہ سے ثابت نہیں، ہم کس کو مانتے ہیں؟ اگر مان لیا کہ مسلک کی پیروی کرتے ہیں، امام حنفی لوگ امام حنیفہ کو مانتے ہیں، ان سے بھی ثابت نہیں ہے، پھر یہ کہاں سے لے کر کے آئے؟ اور اس کے بعد یہ عقیدہ رکھنا کہ آج ہم 80-100 رکعت پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے گناہ کو معاف کر دے گا، روزہ رکھ لیں گے تو جتنی بھی روزہ ہم نے رکھے ہیں سارے روزہ معاف ہو جائیں گے، تو یہ تو ظلم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، نعوذ باللہ، کہ ہم کو سال بھر نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا نہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، کہتا ایک شب برات کا روزہ رکھ لو، رات میں نماز پڑھ لو 80-100 رکعت، پوری زندگی ہم نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔ تب تو کوئی کہے گا کہ بھائی جب ایک رات کی عبادت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے نماز معاف ہو جاتے ہیں جو ہم نے چھوڑے ہیں، سارے روزے معاف ہو جاتے ہیں جو ہم نے چھوڑے ہیں، تو پھر یہ روز کیوں آتے ہو نماز پڑھنے؟ روز مت پڑھو، نماز مت پڑھو، یہ تو ظلم ہے، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب کے سب ڈھکوسلا ہے جو دین کے نام پر الگ الگ لوگوں نے اپنے اپنے دین کے نام پر تجارت کھول کر کے رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس دن نماز پڑھنا چاہتا ہے، اگر روز تہجد کی نماز پڑھتا ہے رات میں اٹھ کر کے، اور اس دن بھی وہ رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے اس نیت سے نہیں کہ آج کی رات کوئی خاص رات ہے تو اس کی نماز جائے، کوئی منع نہیں کرتا۔ آپ جیسے ہی کسی سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ پر شب برات آج منا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہے گا وہابی ہو گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، یہ نئی چیز ہے، دین کے لوگوں کو یہ وہابی یہ وہ بنا کر کے گمراہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ سیدھا ہے کہ قرآن اور حدیث میں ہے یا نہیں، یہ سوال ہونا چاہیے۔ تو کوئی اگر آدمی اس رات بھی نماز پڑھتا ہے، اس کی عادت ہے کہ روز نماز پڑھتا ہے وہ اٹھ کر کے، اگر اس رات بھی نماز پڑھتا ہے تہجد کی نماز اس نیت سے کہ آج کی رات کوئی خاص رات نہیں ہے تو وہ پڑھے، اس کو کوئی منع نہیں کرتا۔ اس رات روز قرآن کی تلاوت کر کے سوتا ہے، اس رات بھی روز کی قرآن مجید کی تلاوت کرے، کوئی منع نہیں کرتا، اس دن بھی قرآن کی تلاوت کرے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اس دن سے پہلے نماز نہیں پڑھتا تہجد کا، لیکن اس نیت سے اس دن نماز پڑھ رہا ہے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھتے اللہ کی عبادت کے لیے، کوئی خاص رات کی نیت سے نہیں کہ آج شب برات ہے، آج کچھ خاص ہے، پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اس سے کوئی منع نہیں کرتا۔ منع نیت کے اوپر ہے کہ اگر نیت میں یہ ہو کہ آج کی رات کچھ اہم رات ہے، آج کی رات کچھ خاص ہے، کچھ خاص ملے گا، تب تو یہ تب بدعت ہے اور ایسا آدمی گناہگار ہوگا، ایسا آدمی گناہگار ہوگا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ جو سابق مفتی عام اس سے پہلے جو تھے، وہ فرماتے ہیں من البدع التي احدثها بعض الناس بدعت الاحتفال بلیلۃ النصف من شعبان، کہ بعض کے لوگوں نے جو بدعت ایجاد کی اس میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی خاص عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، وتخصیص یومها بالصیام، اور اس کے دن کو روزہ رکھتے ہیں، روزے کے لیے خاص کرتے ہیں، وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلٌ، اس کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ وَقَدْ وَرَدَ فِي فَضْلِهَا أَحَادِيثٌ ضَعِيفَةٌ لَا يَجُوزُ الْاعْتِمَادُ عَلَيْهَا، کہ اس کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں سب کے سب حدیثیں ضعیف ہیں۔ تو کیا عرب لوگ کے پاس یہ حدیث نہیں پہنچی؟ عرب میں علماء نہیں تھے؟ یہ حدیث صرف ہمارے ملک کے علماء کو پہنچی کہ ہاں ان کو وہم الہام کیا گیا کہ آپ ہی کے پاس یہ حدیث ہے؟ جتنی بھی احادیثیں آئی ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں، کوئی حدیث اعتماد کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اور میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ کوئی آدمی اگر ایام 20 کا روزہ رکھتا ہے ہر مہینے کا، 13 14 15 تین دن روزے رکھتے ہیں نا بیچ میں ایام 20، کوئی آدمی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے نفلی روزہ، اتفاق سے اگر 15ویں شعبان سوموار کو پڑ گیا یا جمعرات کو پڑ گیا، وہ روزہ رکھے، اس نیت سے رکھ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ رکھتا ہے، وہ ہفتے کا روزہ ہے، نفلی روزہ ہے، رکھ سکتا ہے، کوئی منع نہیں کرتا آپ کو۔ کوئی آدمی اگر 13 14 15 ہر مہینے رکھتا ہے، 15 شعبان کا بھی روزہ رکھے، ایام 20 کا روزہ رکھے، کوئی منع نہیں کرتا۔ نیت پر ہے کہ اگر اس نیت سے روزہ رکھے کہ آج ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یہ 15ویں شعبان کا روزہ ہے، شب برات کا روزہ ہے، اگر آج ہم نے روزہ رکھ لیا تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف ہو جائیں گے۔ یہ واٹس ایپ پہ جو فارورڈ کیا جاتا ہے نا، آج کی رات میں
جگ جاؤ گے تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سورہ قدر کے بارے میں فرمایا کہ خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، بہتر ہے، یعنی ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہا کہ تم آج کی رات عبادت کر لو گے تو پچھلا 83 سال کے گناہ ہم معاف کر دیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، اسلام اتنا آسان نہیں اور جنت اتنا آسان نہیں۔ میں پہلے سے کتنی بار بول چکا ہوں کہ ایک رات عبادت کر لی، نماز پڑھ لیا، صلاۃ رغائب کے نام پر، صلاۃ غائب کے نام پر 40 رکعت پڑھ لو، 80 رکعت پڑھ لو، 100 رکعت پڑھ لو، پورے گناہ کو معاف کروا لو۔ یہ سب ہمارے یہاں کے میڈ ان انڈیا ہے، یہ سب ہمارے یہاں کے یہ سب چیزیں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ شب قدر کو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو چھپا لیا، 10 دنوں کے اندر تلاش کرنے کا حکم دیا کہ آخری رمضان کے آخری 10 کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ نہیں کہا کہ 21ویں رمضان کو، 21ویں رمضان کے 21ویں رات کو، 23ویں کو، یا کوئی ایک رات بتا دیتا اللہ تعالیٰ۔ یہاں تو ہم نے گھپلا کیا کہ ہم تو اللہ سے اوپر آ کر کے ہم نے کہا کہ 15ویں شعبان۔ اللہ تعالیٰ 5 راتوں میں سے ایک رات کو شب قدر کو کہا ہے کہ ان 5 میں سے کوئی ایک ہی رات ہے جس رات کو تم نے پا لیا 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، عبادت سے یعنی ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہا کہ پچھلا گناہ ہم معاف کر دیں گے، سارے گناہ معاف کر دیں گے، کہ آج صرف عبادت کر لو، کل عبادت مت کرنا۔ اور ہم نے دیکھا ہے شب برات کا روزہ رکھتا ہے، رمضان کا روزہ نہیں رکھتا۔ مغرب کے وقت نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم نے کہا ماشاءاللہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، اور کل سے دیکھا تو بس وہی اپنا پہلا والا معمول، مغرب کی نماز پڑھا، عشاء میں نہیں گیا۔ بولا عشاء میں کیوں نہیں گئے؟ بولا ہو گیا نا 15ویں شعبان کا روزہ میں نے رکھ لیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے بھائی، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو۔ تو یہ جو دین کے نام پر جو چل رہا ہے، شیخ ابن باز نے کہا کہ یہ سب کے سب بدعت ہے۔ اس طریقے سے کہا ما ورد فی فضل الصلاۃ فیہا فکلہ موضوع۔ شیخ ابن باز فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں، اس دن یا اس رات نماز کے بارے میں جتنی بھی روایتیں آئی ہیں سب کے سب موضوع ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ روحیں آتی ہیں، یہ غیر مسلم کا عقیدہ ہے کہ ان کے یہاں ہوتا ہے کہ روحیں زندہ ہوتی ہیں، ہمارے یہاں جو مر جاتے ہیں مر جاتے ہیں۔ اس طریقے سے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی رات کی تہجد کا نماز پڑھتا ہے تو اس کے 3 مرتبے ہیں کہ 3 حصے ہیں۔ پہلے ہے کہ اس کی عادت ہو، جیسے میں نے بتلایا کہ روز پڑھتا ہے نماز، اس دن بھی پڑھے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو دوسرے راتوں میں نماز نہیں پڑھتا لیکن 15ویں شعبان کی رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے اس نیت سے کہ آج کی رات کچھ خاص ہے، تو یہ بدعت ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اس طریقے سے آگے فرماتے ہیں کہ ان یصلی فی تلک اللیلہ صلوات ذات عدد معلوم، کہ کوئی آدمی اس رات کو نماز پڑھتا ہے عدد معلوم، یعنی 40 رکعت، 80 رکعت، 100 رکعت، 120 رکعت، ایسا چلتا ہے مارکیٹ میں۔ 100 مرتبہ کہے گا کہ آج کی رات میں 3000 مرتبہ سبحان اللہ کہو گے تو آج تم کو یہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ کہیں، 100 مرتبہ کہیں، 200 مرتبہ کہیں، 300 مرتبہ کہیں۔ اللہ کے نبی کا سبحان اللہ بحمدہ جو 100 مرتبہ دن بھر میں کہتا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کون اس سے انکار کرتا ہے؟ سبحان اللہ 100 مرتبہ کہیں، الحمدللہ 100 مرتبہ کہیں، روز کہیں، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہیں۔ ہر 100 مرتبہ پر آپ کے نام سے ایک جنت میں پودا اللہ تعالیٰ لگاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون منع کرتا ہے؟ کوئی منع نہیں کرتا۔ اصل نیت کا ایک اعتبار ہے کہ ہماری نیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، سنت کے خلاف نہ ہو، کہ 40 رکعت پڑھ لیا، 80 رکعت پڑھ لیا، 100 رکعت پڑھ لیا اور فاتحہ نیاز کے نام پر پیسہ بھی برباد کر رہے ہیں اور ایمان کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ روز پکوان کھائیے، اس دن بھی کھائیے، گوشت بنائیے کھائیے، لیکن یہ فاتحہ نیاز کہاں سے آیا؟ کون کہتا ہے کہ فاتحہ نیاز کرو؟ کوئی منع نہیں کرتا کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہے، کوئی نہیں منع کرتا کہ کھانا آپ اچھا نہیں کھائیں، کھائیں ضرور کھائیں، لیکن نیت یہ نہ ہو کہ شب برات ہے آج اور آج کی رات کوئی خاص ہے۔ کہے گا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، آج کی رات ہی تو قرآن نازل ہوا، قرآن سے بھی بڑھ کے ہو۔ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اسی آیت کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے الگ بیان کی کہ ہم نے قرآن کو مبارک اور معزز رات میں اتارا اور وہ شب قدر ہے، رمضان میں اتارا۔
اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 15ویں شعبان کو اتارا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ میرے بھائیوں یہ عدد معلوم ہو کہ 40 رکعت 80 رکعت 100 رکعت پڑھ لیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بری بدعت ہے، سب سے بری بدعت ہے، اور وَأَبْعَدُ عَنِ السُّنَّةِ سنت سے بہت دور ہے. اور یہ اس طریقے سے کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ آج کی رات رزق تقسیم ہوتی ہے، آج کی رات ہی میں سب کچھ ہوتا ہے، تو شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں ھذا باطل، یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ باطل ہے. تو میرے بھائیو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماہ شعبان ہے، اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے. روزہ رکھیں کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک ہمارا سالانہ رپورٹ پیش ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا سال بھر میں، وہ سارے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں. اور اس طریقے سے یہ رمضان میں کا ایک طرح سے ایک ہمارے لیے ایکسرسائز اور ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے کہ ہم رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. دوسری چیز، تیسری فضیلت یہ ہے کہ گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور صرف 15 شعبان کو یہ اللہ تعالیٰ زمین یہ ہم آسمان دیکھتے نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ہر روز آتا ہے. ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آسمان پر رات کے آخری پہر میں آتا ہے. اس وقت اگر بندہ اٹھتا ہے فجر سے پہلے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جھولی کو بھر دیتا ہے. یہ کوئی منع نہیں کرتا. لیکن اس کے نام پر جتنی بھی بدعتیں ہیں، چاہے وہ نماز کے نام پر ہو، چاہے وہ فاتحہ نیاز کے نام پر ہو، چاہے وہ یہ 1000 100 2000 مرتبہ ذکر و اذکار کے نام پر ہو، قبر کی زیارت پر ہو. قبر کی زیارت کرنے سے کون منع کیا؟ روز جائیں. والدین کی قبر ہے روز جائیں، رشتہ داروں کی قبر ہے روز جائیں. الا فزوروها فانها تذکر الموت، اے لوگوں قبرستان کی زیارت کرو، موت کو یاد دلاتی ہے. قبر جو ہے موت کی یاد دلاتی ہے. جائیں وہاں پر سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور، اور جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی. اور اس طریقے سے مغفرت کریں، اپنے لیے مغفرت کریں. ہم بھی تو آنے ہی والے ہیں، ہمارا بھی وہیں جانا ہے، ہمارا بھی تو ٹھکانہ وہی ہے. ان کے لیے مغفرت کریں، لیکن وہاں جا کر کے اگربتی نہ جلائیں، وہاں جا کر کے چادر نہ چڑھائیں، وہاں جا کر کے خوشبو نہ پھیلائیں. اس طریقے سے وہاں جا کر کے کھڑے کر کے قرآن نہ پڑھیں، بلکہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اس سے کیا ہوگا کہ ان کا تو کچھ نہیں ہوگا، ہم جتنے بھی غلط کام کریں گے ہماری عاقبت خراب ہو جائے گی. تو جو بھی کام ہے سنت کے مطابق کریں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اس کے مطابق کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کو ہمارا قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعت سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر چلنے والوں میں سے بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے والوں میں سے بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو بیماریوں سے شفا یابی عطا فرمائے. ہم میں سے جو لوگ گزر گئے، دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں، باحیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحت و تندرستی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کو ختم کرنے میں، قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرمائیں. جو لوگ بچیوں کی شادی کے تعلق سے پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واللہ الغفور الرحیم.